حکومت کا فیصلہ ہے کہ طالبان سے مذاکراتی حل ہی ڈھونڈا جائے گا۔ اب ان مذاکرات میں براہ راست فوج کا نمائندہ شامل ہو نہ ہو، یہ نازک اور حساس معاملے پر کل کور کمانڈرز کانفرنس میں بحث بھی ہوگی اور فیصلہ بھی متوقع ہے۔ معیشت میں بہتری کے آثار مسلسل سامنے آئے ہیں۔ روپیہ مزید مضبوط ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں برقی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تقریباً 3 روز کے دوران کراچی اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں 1000 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ حکومت اور حزب اختلاف کے پسندیدہ عدلیہ کی قابل احترام شخصیت جناب جسٹس ریٹائرڈ بھگوان داس پاکستان کے آئندہ چیف الیکشن کمشنر ہوں گے۔ آج حزب اختلاف اور حکومت نے فیصلہ کیا۔ جنرل پرویز مشرف اپنے معاملے میں اپنے کیس کو لے کے اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں، اور ایک بار پھر استدعا ہے کہ ان کا کیس خصوصی عدالت میں نہیں چل سکتا بلکہ فوج کو بھیجا جائے۔ پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد بھارت میں کشمیری مسلمانوں نے، خاص طور پہ طالب علموں نے جشن منایا ہے۔ بھارتی حکومت نے اس کا بہت برا منایا ہے اور ان طلبہ کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جا رہی ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان میں مکمل امن قائم ہو اور اس کے لیے مذاکرات کا ہی راستہ اختیار کیا جائے، یہ فیصلہ سیاسی قیادت نے کیا تھا، اور حالیہ ہفتوں کی پیش رفت کے باوجود جس میں جنگ بندی بھی ہوئی اور حملے بھی ہوئے، اور اس سے پہلے بھی مسلسل حملے ہوتے رہے، دہشت گرد حملے ہوتے رہے، حکومت کا فی الحال یہی فیصلہ ہے کہ مذاکرات کے آپشن کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج یہ فیصلہ طالبان اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے ایک مشترکہ ملاقات میں دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں امن کے راستے سے ہی آئے اور مذاکرات کے آپشن کو آگے بڑھایا جائے۔ آج ہی حکومت کی جانب سے یہ ادعا بھی دیا گیا، اور یہ بات اب واضح ہے کہ اب حکومت کی جانب سے ایک براہ راست مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی جانے والی ہے، جو کہ براہ راست طالبان کے ساتھ مذاکرات کرے گی، اور عین ممکن ہے کہ طالبانی مذاکراتی کمیٹی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا باضابطہ تحلیل کرنے کا اعلان آئندہ 1 یا 2 دن کے اندر ہو جائے۔ اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں فوج کے نمائندے کو شامل کیا جائے یا فوج کی جانب سے نامزد کردہ کسی شخصیت کو شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس بارے میں بہت شدید خواہش نظر آتی ہے مذاکراتی کمیٹیز کی بھی اور حکومت کی جانب سے بھی کہ جب طالبان سے براہ راست مذاکرات ہوں تو اس میں فوج کا نمائندہ بھی بیٹھے۔ یہ معاملہ گو کہ بظاہر شاید سادہ ہو، لیکن یقینی طور پہ بہت حساس اور نازک معاملہ ہے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے فوج براہ راست دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں صف اول کا اور ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس اہم جنگ کے دوران فوج پر حملے بھی ہوئے ہیں اور تقریباً 4000 فوجی اہلکاروں نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے پاکستان کی بقا کی اس جنگ کے دوران۔ اب اس حوالے سے فیصلہ کہ فوج براہ راست طالبان کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہو جائے، وہی تحریک طالبان جس نے فوج اور پاکستان میں ہونے والے سینکڑوں دہشت گرد حملوں کی براہ راست ذمہ داری قبول کی ہے، یقینی طور پہ فوج کے لیے یہ مشکل اور ایک نازک معاملہ ہے۔ کل کور کمانڈرز کانفرنس ہو رہی ہے، جو کہ معمول کے مطابق ماہانہ کور کمانڈرز کانفرنس ہے، لیکن یہ معمول کی کور کمانڈرز کانفرنس میں غیر معمولی معاملات سامنے آئیں گے اور یہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا براہ راست طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے فوج بھی ان مذاکرات میں شامل ہو جائے یا اس حوالے سے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت اہم بحث کی توقع ہے کل کی کور کمانڈرز کانفرنس میں۔ اس لیے بھی کانفرنس بہت اہم ہے کہ صرف مذاکرات کا معاملہ نہیں ہے، اس سے آگے چل کے جو بات آگے بڑھے گی، طالبان کے جب حقیقی مطالبات سامنے آئیں گے تو اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی بہت ہی مشکل اور بہت ہی حساس فیصلے کرنے ہوں گے۔ وہ فیصلے کیا کرنے ہوں گے اس کی واضح اشارہ آج طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ جناب مولانا الحق نے دیا، جب وہ وزیر اعظم جناب نواز شریف سے ملاقات کر کے نکلے۔ آگے کیا آنے والا ہے اس کا واضح اشارہ جناب مولانا سمیع الحق نے دیا، پہلے آپ ان کی گفتگو سنیے۔ اب فیصلوں کا وقت آ گیا ہے، رابطے ہو گئے، دروازہ کھل گیا۔ اب دروازہ کھلنے کے بعد کئی مسائل ایسے آئیں گے
کہ اس کے مقتدر قوتوں کی ضرورت ہوگی، وہ بااختیار ہوں اور وہ معاملات کو جلدی نپٹا سکیں۔ قیدیوں کا مسئلہ ہے اور کمپنسیشن ہے اور وہاں سے فوج کی واپسی ہے، ان سارے معاملات میں مقتدر حلقوں کے بغیر کام آگے نہیں بڑھے گا، تو ہمیں ان کا تعاون اب حاصل ہوگا۔ ایک سانس میں بات کی ہے مولانا سمیع الحق نے ان اہم پہاڑی باتوں کی، مطالبات کی جو کہ طالبان کی جانب سے سامنے آنے والے ہیں، اور اس کے بعد فیصلے کرنے ہوں گے۔ ریاست پاکستان کا امتحان ہوگا، آئین پاکستان کا، اور سب سے بڑا وزیر اعظم جناب نواز شریف کی حکومت کا، جب طالبان کی جانب سے جیسا کہ مولانا سمیع الحق نے کہا مطالبہ آئے گا کہ اس کے تمام قیدیوں کو چھوڑا جائے، یعنی کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں گرفتار کیے گئے، ان پہ مقدمات چل رہے ہیں یا ان سے تحقیقات ہو رہی ہے، ان سب کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ مولانا سمیع الحق نے کہا، یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ طالبان کہیں گے کہ انہیں رقوم کی ادائیگی کی جائے اس حوالے سے کہ جو کارروائیاں کی گئی ہیں قبائلی علاقوں میں، اور جس میں طالبان تعین کریں گے کہ ان کا کتنا نقصان ہوا، اس کے بعد حکومت پاکستان کو ایک بڑی رقم بھی ادا کرنی پڑے گی جس کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے مولانا سمیع الحق کے ہی آج کی اس گفتگو میں کہ اس کے بعد طالبان فوج کے انخلا کی بھی بات کریں گے۔ ریاست پاکستان سے کہا جائے گا، حکومت پاکستان سے کہا جائے گا کہ وہ قبائلی علاقوں سے اور ان علاقوں سے جس کا تعین طالبان کریں گے وہاں سے فوجوں کو نکالا جائے اور فوجوں کو ان علاقوں سے خالی کیا جائے، ان علاقوں کو فوج سے خالی کر دیا جائے۔ یہ ہیں وہ بہت اہم نکات جو کہ آگے چل کے سامنے آئیں گے اور جس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ ہوگا وہ امتحان جسے لوہے کے چنے بھی کہا جا سکتا ہے اور جسے کڑا امتحان کہا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے فیصلے پہلے سے کرنے ہوں گے، جس کے لیے فوج کی کور کمانڈرز کانفرنس ہو رہی ہے جو کہ اس سلسلے میں بہت اہم ایک فورم ہوگا جہاں پر یہ تمام باتوں پہ ایک بار پھر سیر حاصل بحث ہوگی۔ ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ غیر معمولی معاملات پر ڈسکس کرنے کے لیے معمول کی کور کمانڈرز کانفرنس ہے۔ جب سے جنرل راحیل شریف نے چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھالا ہے، ہر ماہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، اور اس کور کمانڈرز کانفرنس کا موقع یہ ہے کہ جب یہ انتہائی نازک اور اہم فیصلے کرنے ہیں، جس میں چوٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ کیا فوج اپنا نمائندہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں براہ راست بھیجے گی یا نہیں بھیجے گی، اسی حوالے سے فیصلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ نئی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کا اشارہ حکومت کی جانب سے آ گیا ہے کہ وہ ایک نئی کمیٹی تشکیل دینا چاہتے ہیں، اور اس کی تشکیل کو مؤخر کیا گیا ہے جب تک کہ کور کمانڈرز کانفرنس مکمل نہیں ہو جاتی، اور اس کے فیصلوں کی تفصیل لے کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف کل یا پرسوں متوقع طور پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف سے نہیں ملتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کہ خود جناب وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے دوران ایسے واقعات کیے ہیں جس سے کہ ان کی حکومت پر اعتماد میں شدید کمی آئی ہے، خاص طور پہ تحفظ کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں یا گورننس کے معاملے میں یا حکومت میں ٹرانسپیرنسی کے معاملات میں نہیں، لیکن تحفظ کے معاملات میں جناب نواز شریف کی حکومت میں عوامی اعتماد میں کمی آئی ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے ان کی حکومت اقتدار سنبھالا ہے، گو کہ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن جب سے جناب نواز شریف کی حکومت آئی ہے پاکستان میں کل ملا کے 1380 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں۔ 1380 دہشت گردی کے واقعات میں 1380 پاکستانی شہریوں کی جانیں جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جو حملے کیے گئے ہیں اس کا بڑا نشانہ فوج بنی ہے، نیم فوجی اہلکار بنے ہیں اور پولیس بنے ہیں۔ اسی وجہ سے پچھلے 7-8 مہینے کے دوران تقریباً 510 سیکیورٹی اہلکاروں کی پاکستان میں جانیں جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو تحریک طالبان نے ذمہ داریاں قبول کی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، پاکستان کی فوجی تنصیبات پر حملے کرنے کی، اس کی بھی ایک طویل فہرست موجود ہے جس کی براہ راست ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کی ہے۔ اسی حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا واقعی وہ مذاکرات کیے جائیں، اور مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو، اور کیا ریاست پاکستان، حکومت پاکستان تیار ہے وہ کچھ دینے کے لیے جس کا مطالبہ طالبان کی جانب سے آئے گا، جنہوں نے کہ پہلے ہی غیر مشروط طور پہ اعلان جنگ بندی کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا ہے جس میں سے بھی 3 دن اب تک صرف ہو چکے ہیں۔ ان نازک معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کریں گے افواج پاکستان کے سابق ترجمان، ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ میجر جنرل ریٹائرڈ اطہر عباس۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ آپ کے خیال میں اس نازک موڑ پہ فیصلے تو کرنے ہیں اور مذاکرات کرنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے خیال میں فوج کو براہ راست مذاکرات میں شامل ہو جانا چاہیے؟ فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے جس نے براہ راست
طالبان سے ماضی میں مذاکرات بھی کیے ہیں، معاہدے بھی کیے ہیں، لیکن اس وقت حکومت جو ہے اس میں فوجی سربراہ، سیاسی سربراہ بھی تھے، اور جو معاملات کو نپٹانے کی نوعیت تھی وہ مختلف تھی۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، معاہدہ اور مذاکرات، اس لیے اس میں سیاسی قیادت کو آگے بڑھ کے پورا کنٹرول لینا چاہیے۔ فوج اور دوسرے ادارے ان کی معاونت کریں لیکن پس پردہ۔ آگے جب مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو یہ فوجی قیادت کا کام نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے براہ راست طالبان سے مذاکرات کرے، یہ سیاسی قیادت کو کرنا چاہیے۔ لیکن پس پردہ فوج جتنے آپشنز ہیں، ان کے جو اثرات اور مضمرات ممکن طور پہ ممکنہ ہو سکتے ہیں ان کے متعلق، اور جو بہت امپلیکیشنز ہوتی ہیں اگر دوبارہ آپریشن کرنا پڑے، علاقے کو خالی کرنا پڑے، قیدیوں کو رہا کرنا پڑے، اس کے جو مضمرات ہیں اس کے متعلق سیاسی قیادت کو آگاہ کرے، ان کو آن بورڈ کرے، ان کو ویل انفارمڈ کرے۔ لیکن میری ذاتی رائے میں جو مذاکرات ہونے چاہیے سیاسی قیادت اور ٹی ٹی پی کے درمیان ہونے چاہیے۔ آپ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن جنرل صاحب 8 بار ایسا ہوا ہے کہ فوج نے طالبان سے مذاکرات کیے ہیں، سن 2004 سے لے کے 2008 تک، اور مختلف معاہدے کیے ہیں۔ نیک محمد سے کیا ہے، بیت اللہ محسوس سے کیا ہے، حافظ گل بہادر سے کیا ہے، مولوی نذیر سے کیا ہے، امیر صوفی محمد سے ہوا تھا، پھر فضل اللہ سے ایک دوسرا معاہدہ ہوا تھا، لشکر اسلام سے کیا، فقیر محمد سے کیا۔ فوج طالبان کے ساتھ بات کرتی رہی ہے، لیکن بہرحال یہ 2004 سے 2008 کے دوران ہوا جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ جیسا میں نے کہا کہ پہلے سیاسی سربراہ جو فوجی سربراہ تھے وہ سیاسی سربراہ بھی تھے، اس لیے معاملات کو نپٹانے کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بہت سینئر فوجی افسر براہ راست خود ملوث ہو جاتے ہیں معاہدے کے اندر، تو وہ جو مقامی انتظامیہ ہوتی ہے، مقامی سیاسی قیادت ہوتی ہے، وہ کمپلیٹلی بائی پاس ہو جاتی ہے۔ اور میری ذاتی رائے میں جو مقامی انتظامیہ یا مقامی قیادت ہوتی ہے سیاسی، ان کو علاقے کی سوجھ بوجھ، ان کو رسم و رواج، وہاں کی قوموں کا، لوگوں کا، ان کی روایات، اس میں زیادہ آگاہی ہوتی ہے۔ اس لیے معاملات جو عرصے سے نپٹا رہے ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی معاہدے کیے ہوتے ہیں اور ایسے حالات سے نپٹا ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ بہتر فارمیٹ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ سینئر فوجی قیادت جو ہے وہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے اور ایسے عمل میں خود شامل ہو جائے جس میں اس کے پاس آپشن موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے خطے میں اس وقت مذاکراتی ماحول ہے، امریکہ بھی طالبان سے مذاکرات کا خواہاں ہے، افغانستان کی حکومت صدر کارزئی بھی طالبان سے بہرحال مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم اگر اس آپشن کو ایگزاسٹ کرنا چاہیں اور ہم بھی مذاکرات کو ہی اپنا پریفرڈ چوائس رکھیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیے، افغانستان کی صورتحال بالکل مختلف ہے پاکستان سے۔ افغانستان میں جو اس وقت مزاحمت ہے اور افغان طالبان جس قسم کی وہاں جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ایک غیر ملکی یا جو باہر سے آئی ہوئی قوت ہے اس کے خلاف نبردآزماں ہیں۔ وہ اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو ان کے پنجے سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال مختلف ہے۔ یہاں ایک آئینی جمہوری عمل کے حصے میں ایک حکومت وجود میں آئی ہے، اور اس ریاست میں آئین نافذ ہے، قانون نافذ ہے، اور ریاستی ادارے جو ہے ایک ریاست کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں اگر کسی کے ذہن میں حکومت کو بدلنے کا خیال آتا ہے تو اس کا راستہ ایک سیاسی عمل کے ذریعے ہی اپنایا جا سکتا ہے، نہ کہ بندوق اٹھا کے۔ نہ تو بندوق سے حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی بندوق سے کوئی اپنی مزاج کے مطابق کوئی شریعت نافذ کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار موجود ہے سیاسی عمل کے ذریعے۔ اس میں ریاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اپنے زور بازو سے یا بندوق کی نوک کے اوپر دوسروں کو اپنے کہنے کے مطابق اپنے اس پہ عمل کرائے۔ لیکن جنرل صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی آئینی جمہوری حکومت کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ اسے مذاکرات کرنے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے ہی فیصلہ کرنا ہے، اور اگر اس مذاکرات کے نتیجے میں obviously لو دو کرنا ہوگا تو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا اور فوج کو تابعداری کرنی ہوگی۔ دیکھیے، میری ذاتی رائے کے اندر اس میں بہت بے چینی ہوگی فوج میں، اور ہے فوج میں بے چینی۔
خاص طور پہ ہمارے جو جوان، ہمارے ینگ آفیسرز، ہمارے سینئر آفیسرز جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں، اس وقت جو شمالی وزیرستان کی صورتحال ہے، کوئی ایسا کانوائے کوئی دن نہیں جاتا ہے جس دن اٹیک نہ ہو، آئی ڈی نہ پھٹے، حملہ نہ ہو، شہادتیں نہ ہو، نقصان نہ ہو، زخمی نہ ہو لوگ. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس رد عمل میں جو ہمارے علاقوں میں آبادی کے گنجان آبادی والے علاقے ہیں، وہاں کس قسم کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں ایک خود ریاست پہ بھی پریشر بڑھتا ہے، حکومت پہ بھی پریشر بڑھتا ہے، اور خاص طور پہ فوج جو کہ براہ راست ان لوگوں سے ان علاقوں کے اندر آمنے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. اور اس کے اگر آپ ہاتھ باندھ دیں اور ایک مذاکراتی عمل جس کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہو، اور وہ تسلسل ہے، وہ چلا جا رہا ہے، اس کی کیا ڈائریکشن ہے، کس جگہ اس نے پہنچنا ہے، ہماری کیا ریڈ لائنز ہیں، ہماری کیا ٹائم لائنز ہیں، ان سب باتوں سے جو وقت ہے اس کے ساتھ ساتھ پریشر بڑھتا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ اطہر عباس اسی جانب اشارہ کر رہے تھے جو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ نازک اور بہت حساس معاملہ ہے. بہت مشکل فیصلہ ہوگا کل جب کور کمانڈرز ملیں گے اس حوالے سے کہ مذاکرات کس طرح سے آگے بڑھنے ہیں اور خود کیا فوج کو مذاکرات میں شامل ہو جانا ہے یا نہیں. اس حوالے سے پاکستان کی سیاسی قیادت میں واضح تقسیم پہلے ہی سامنے آ چکی ہے. فوج کو براہ راست مذاکرات میں شامل نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے. قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ حکومت کو امن مذاکرات میں فوج کو فریق نہیں بنانا چاہیے. مذاکرات ناکام ہوئے تو طالبان فوج پر الزام لگائیں گے. طالبان آرمی چیف کے نہیں بلکہ فوج کے مخالف ہیں. حکومت کی پالیسی ہے تو اب مارا تو دیکھ لیں گے. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے ہے. پاکستان مسلم لیگ قاف نے بھی اس بات کی مخالفت کی ہے کہ فوج کو براہ راست مذاکرات میں شامل کر لیا جائے. مذاکرات کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج ایک تفصیلی بیان قومی اسمبلی میں دیا جس میں انہوں نے یہ بات بھی زور دے کے کہی کہ مذاکرات میں طالبان کو ریاست کا درجہ دے دیا گیا ہے جو یقیناً ایک مذاق ہے. یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم پھر پاکستانی قوم کی اس ریزیلینس کی اور اس ہمت کی بات کریں گے جس کا ذکر ہم پچھلے کئی پروگرامز میں کرتے رہے ہیں. ملک میں حالات کچھ بھی ہوں، پاکستان کی معیشت قدم جما رہی ہے، پاکستان کے روپے کی قدر بہتر ہو رہی ہے اور اس میں کئی گنا بہتری آئی ہے. پچھلے کئی دنوں کے دوران روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کہیں مضبوط ہوئی ہے. دوسری جانب کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے. 3 روز کے دوران 1000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. معیشت کے دوسرے بڑے پازیٹیو اشارے سامنے آئے ہیں. ان سب کا ذکر کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستانی قوم کی ہمت پسپا نہیں ہوتی. حالات چاہے کچھ بھی ہوں، اس کے واضح اشارے اور واضح ثبوت مسلسل سامنے آ رہے ہیں اور خاص طور پہ اس ہفتے کے دوران سامنے آئے جب بنگلہ دیش میں پاکستانی کرکٹ نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، بھارت کا اور بنگلہ دیش کا غرور خاک میں ملایا. اسی طرح سے پاکستانیوں کی ہمت پسپا ہوتی نظر نہیں آتی. دہشت گردی کی موجودہ فضا کے باوجود حساس معاملوں میں کاروباری معاملات نازک ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی پاکستانی کاروباری شخصیات اور پاکستان کے کاروبار میں کوئی ایسی پسپائی کی صورتحال نظر نہیں آتی بلکہ بہتری کی صورت نظر آ رہی ہے. پاکستان کی معیشت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت نے، پاکستان کے کاروباریوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مذاکرات ہوں یا جنگ، ہر صورت میں وہ مضبوط رہیں گے اور جمے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل بہتری آ رہی ہے. ڈالر پہلی بار پاکستانی روپے کے مقابلے میں کم ہو رہا ہے. وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کا قوم سے کیا گیا یہ وعدہ کہ پاکستانی روپے کو ڈالر کے مقابلے میں 100 کی سطح پر لائیں گے، اس جانب مسلسل سفر مضبوط نظر آتا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے اس سلسلے میں واضح ثبوت سامنے آ رہے ہیں. آج انٹر بینک میں ڈالر تقریباً 103.50 پیسے کا ہو گیا. روپیہ 103.50 پیسے کا ایک ڈالر کے مقابلے میں ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ایک ڈالر 103.85 پیسے کا تھا. یہ 6 ماہ کے بعد یہ قدر سامنے آئی ہے جب 104 روپے کی سطح سے نیچے ڈالر ہو گیا ہے. یہ 6 ماہ بعد ایسا ہوا ہے جبکہ صورتحال اس سلسلے میں بہت زیادہ خراب تھی. ستمبر میں جب ڈالر تقریباً 111 روپے کا ہو گیا تھا اور 3 دسمبر کو گزشتہ سال ڈالر تقریباً 108 روپے تک کا ہو گیا تھا اور صورتحال بہت زیادہ خراب نظر آتی تھی. لیکن اب اس میں مسلسل بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں اور یقینی طور پہ اس سلسلے میں مستعدی سے کام کیا ہے اور کارروائی کی ہے وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے، جنہوں نے اپنی ٹیم کے ذریعے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے
کئی بہترین اقدامات کیے ہیں، اس کے اثرات ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس پچھلے 3 روز کے دوران تقریباً 1000 پوائنٹس اس میں اضافہ ہوا ہے، تقریباً 1000 پوائنٹس کا اضافہ، یعنی کہ تقریباً 4% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو اپنے طور پہ ایک ریکارڈ کارروائی ہے، ایک ریکارڈ پرفارمنس ہے جو نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب بیرون ملک سے پاکستان میں جو زر مبادلہ کی آمد ہے، یعنی کہ جو پاکستانی زر مبادلہ اپنے ملک میں واپس بھیجتے ہیں، اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اس میں بھی ریکارڈ بنتے نظر آ رہے ہیں۔ ہر طرف سے آثار یہ ہیں کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، اور اس پوری صورتحال میں پاکستانیوں کی ہمت پسپا نہیں ہو رہی، بلکہ وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں یقینی طور پہ وہ ان کے سامنے خوشگوار پہلو ہے، اور اس سے ان کی امیدیں بہت حد تک وابستہ ہیں اور اس سے وہ منسلک بھی ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی بہت اچھی امیدیں ہیں۔ اس تمام خوشگوار صورتحال کے وجوہات کیا ہیں، اس پر ہم ماہرین سے بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ آج ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ روپیہ مسلسل مضبوط ہو رہا ہے، ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ کمزور ہو رہا ہے، ماشاءاللہ یہ صورتحال ہے کہ مضبوط ہو رہا ہے، اس کے کاروبار پر اور معیشت پہ کیا اثر پڑیں گے جو ہماری یہ قوت نظر آ رہی ہے ہماری کرنسی میں؟ پاکستان میں جو اشارے مل رہے ہیں اکانومک ریکوری کے، اس لحاظ سے آج ایک بہت ہی اہم دن تھا کہ روپے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ 6 ماہ بعد کے روپے کی قدر 104 سے بھی نیچے آ گئی تھی۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1 جنوری سے لے کر اب تک روپے کی قدر میں نہ صرف استحکام آیا ہے بلکہ روپے کی قدر بڑھی ہے، جو پاکستان میں بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ روپے کی قدر بڑھے۔ اس کے اثرات میرے خیال میں شارٹ ٹرم میں بڑے مثبت ہوں گے، کیونکہ پچھلے کوئی 6 سے 12 ماہ میں جب روپیہ اپنی قدر ڈالر کے اگینسٹ کھو رہا تھا تو بہت سارے سرمایہ کار جو ہے وہ روپیہ فروخت کر کے ڈالر خرید رہے تھے، جس کی وجہ سے جو اکانومک ایکٹیویٹیز ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ اسٹیبلٹی آنا روپے کی قدر میں، اس سے بزنس مین کا کانفیڈنس اس طرح بڑھتا ہے کہ اس کی جو پروجیکشنز ہوتی ہیں، فوکاسٹ ہوتی ہیں، وہ میٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر بہت زیادہ ایبرپٹ چینجز ہوتی ہیں تو امپورٹر کو اور ایکسپورٹر کو بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ آن دا فلپ سائڈ یہ ضرور ہے کہ کچھ ایکسپورٹس میں ہٹ ہو، مگر ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی حکومت کے دور میں جب روپیہ 60-61 روپے کی لیول پہ اسٹیبل تھا تو ایکسپورٹ جو ہیں دگنی ہو گئی تھیں۔ تو میرا خیال میں اوور آل روپے کے استحکام سے اکانومک ریکوری ہے، اس پہ بہت ہی پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا۔ تو سہیل صاحب، دوسری طرف یہ جو اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل اتنی گرم جوشی اور برق رفتاری نظر آ رہی ہے، 3 روز میں 1000 پوائنٹس کا اضافہ، 4% کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس بڑھا ہے، جو خود ایک اپنی نوعیت کا ایک بڑا ایک ریکارڈ سا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اور کمپنیز جو لسٹڈ کمپنیز ہیں کہاں کس سیکٹرز میں یہ اتنی اچھی پرفارمنس نظر آ رہی ہے؟ پچھلے 3-4 دن میں جو اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی ہے، اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس 1000 پوائنٹ بڑھ گیا ہے پچھلے 4 روز میں، اس میں سب سے بڑی وجہ میوچل فنڈ جو ہیں ہمارے لوکل میوچل فنڈ، اس کی بائنگ ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں یا فارنرز ہیں ان کی وجہ سے مارکیٹ اتنی نہیں بڑھ رہی۔ میوچل فنڈ نے پچھلے 4 روز میں جو آفیشیل اعداد و شمار ہے اس کے حساب سے کوئی 4 ارب روپے کی بائنگ کی ہے۔ تو چونکہ انویسٹرز کا کانفیڈنس پاکستان کی معیشت میں، اسٹاک مارکیٹ میں بہتر ہو رہا ہے، تو جو بہت سارے سرمایہ کار ہیں وہ انڈائریکٹلی میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ میوچل فنڈز جو ہیں وہ ایگریسولی شیئر خرید رہے ہیں، اور پچھلے 4 دن میں ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ کوئی 4% بڑھ گئی ہے۔ جو شیئرز خریدے جا رہے ہیں بالخصوص پچھلے 4 دن میں، وہ آئل اینڈ گیس ہے جس میں ENP سٹاکس ہیں اور IPPs ہیں، OMCs میں بھی بہت بہتری آئی ہے، اور دوسرا جو بینکنگ سٹاکس ہیں اس میں بھی بہت انٹرسٹ آیا ہے پچھلے 4 روز میں، کیونکہ جو ابھی دسمبر کے ریزلٹس آئے ہیں بینکنگ کمپنیز کے وہ توقعات سے کچھ بہتر تھے۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ سال بینکس کے بہتر ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل۔ لگے ہاتھوں ایک اور اچھی آپ کو خبر سنا دیتے ہیں، یہ جمہوریت کے حوالے سے خبر ہے۔ حزب اختلاف اور حکومت نے آج بالآخر فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے نئے چیف الیکشن کمشنر جناب جسٹس ریٹائرڈ بھگوان داس ہوں گے۔ انتہائی معزز پاکستانی عدلیہ کی انتہائی ہائیلی ریگارڈڈ شخصیت پاکستان کے نئے چیف الیکشن کمشنر ہوں گے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔